اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات بینات تین آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان آیات بینات کا تعلق ریاست کے کچھ قوانین کے ساتھ ہے اور ان کا خصوصی طور پر ان ایگریمنٹس کے ساتھ تعلق ہے جو باہم ریاستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ طے پا جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پیچھے بچ جانے والے نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی قوم کی بدعہدی کا، دغا بازی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دغا دینے والوں کو، بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان تین آیات بینات میں دو بڑے اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلا کہ وہ لوگ جو بار بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں، غزوہ خندق کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ کس سبب سے؟ کہ ادھر غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب جاری تھا، ادھر وہ مشرکین کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ساز باز کر رہے تھے کہ ادھر سے تم حملہ کرو اور ادھر اندر سے ہم حملہ کریں گے اور ان مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی اس بد عہدی کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے پہلے مشرکین کے زور کو توڑا اور پھر اس کے بعد وہاں سے پلٹے تو بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ اب کیونکہ بد عہدی انہوں نے کی تھی اور پھر قرآن پاک کے اندر یہ حکم آ گیا فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ ان کے ساتھ پھر اس طرح کا ان کو سزا دی جائے کہ باقی رہتی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ غداری کرنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ نہ سمجھے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے یا شدت پسند دین ہے،
ان سے پہلے یہ سوال ہے اگلی تفصیل بیان کرنے سے پہلے کہ اگر ایسی صورتحال بن جاتی کہ ادھر سے مشرکین مکہ حملہ آور ہوتے اور ادھر سے وہ لوگ حملہ آور ہو جاتے جو عین مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ مردوں کو مار دیا جاتا، بچوں کو یتیم کر دیا جاتا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا، اور وہ عورتیں قیدی بنا لی جاتی جو اس دور کے اندر یہ دستور تھا۔ تو وہ لوگ جو عورتوں کو بیوہ اور قیدی بنانا چاہتے ہوں اور بچوں کو یتیم کر دینا چاہتے ہوں اور نوجوانوں اور بزرگوں کو مار ڈالنا چاہتے ہوں، اگر ان کی بد عہدی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا تو پھر تاریخ کیا کہتی؟ اس لیے اسلام نے یہ قانون وضع کر دیا کہ ایسے لوگ جو اس قدر نقصان دہ ہوں تو پھر ان کو سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جب حضرت معاذ نے سزا کا انتخاب کیا تو وہ یہی تھا کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے اور ان کے جتنے بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو یہ سزا ان میں نافذ کی گئی لعلہم یذکرون، اس لیے کہ اب کوئی اور جرأت نہ کرے کہ وہ دین اسلام کو نقصان پہنچا سکے یا ایک ریاست میں رہتے ہوئے بد عہدی نہ کر سکے۔ اور پھر دوسری جو آخری آیت ہے اس میں اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ ہوا مشرکین کے ساتھ، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مقام حدیبیہ پر ہوا، اور وہ 10 سال کے لیے تھا۔ اس میں کچھ شکیں تھیں، جن میں سے ایک تو یہ تھا کہ سب واپس پلٹ جائیں اور آنے والے سال میں آ کر عمرہ ادا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے طے پانے والے معاہدہ میں ایک یہ تھا کہ 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ تھا اور ایک بنی کنانہ تھا۔ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ جو تھا وہ بنی خزاعہ تھا اور جو مشرکین مکہ کا حلیف قبیلہ تھا وہ بنی کنانہ تھا۔ اور معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ اگر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے تو پھر نہ ہم اپنے اس قبیلے کے ساتھ معاون ہوں گے جو ہمارا طرفدار ہے، اور نہ آپ اس قبیلے کی طرفداری کریں گے جن کے آپ کے ساتھ دوستانہ ہے۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی، تو مشرکین نے اس قبیلے کی معاونت کی جو ان کا دوست تھا، حالانکہ معاہدہ یہ طے پا چکا تھا کہ ان دونوں کی لڑائی میں ہم دونوں نہیں آئیں گے۔ جب انہوں نے اس عہد کو توڑا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نافذ ہوا کہ جب کوئی عہد کو توڑ دے تو پھر اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو برقرار رکھنے کی دوسرے فریق کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اب وہ اپنے عہد پہ برقرار رہے، کیونکہ جو عہد نامہ تھا وہ تو ختم ہوا۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پروردگار عالم نے یہ 2 بڑے اہم ترین قوانین ذکر فرمائے، ایک وہ جن کے ساتھ عہد ہو جائے اور وہ بار بار عہد کو توڑتے ہوں، اور دوسرے وہ جن کے عہد توڑنے کا خدشہ ہو کہ یہ برقرار نہیں رکھیں گے، یعنی کچھ شکوں پر وہ عمل نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ اسی قانون کے تحت پیش آیا تھا کہ انہوں نے بدعہدی کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور پورے کا پورا فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ دین متین ہمیں جہاں پہ نماز ادا کرنے کا اور نماز پڑھنے کے طریقے بتاتا ہے، جہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے طریقے بتاتا ہے، حج روزہ رکھنے کے تمام طریقے بتاتا ہے، وہاں معاشرت کی ضرورت، ریاست کے قوانین کو بھی اسلام بیان کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین منزل سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔